أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. معزز محترم سامعین، آج ہم اپنے ایک عزیز دوست، مومن، توحید پرست، محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت کرنے والے اور اپنی زندگی جب سے شعور پیدا ہوا اس وقت سے مجھے یہی لگتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ اطاعت محمد علیہ السلام میں وہ زندگی گزاریں، اور نہیں تو کم از کم وہ آخری سال اور مہینے جو ہمارے ساتھ ان کے گزرے ہیں، بہرحال ہم گواہ ہیں کہ انہیں محمد علیہ السلام کی تعلیمات سے محبت تھی، اور ان کی تعلیمات کی وجہ سے توحید سے پیار کرتے تھے اور ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے جو توحید اور محمد علیہ السلام کی تعلیمات سے دور رہتے تھے۔ بہرحال نفرت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان لوگوں سے دشمنی کرتے تھے، بلکہ ان کے سوچ سے نفرت تھی اور کوشش کرتے تھے کہ ان کی سوچ بدل جائے۔ ان کی علم و علماء دوستی اس بات سے ظاہر ہے کہ آج جو کل ان کا جنازہ ہوا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بزرگ علماء کی موجودگی، کہ وہ کتنے علماء دوست تھے اور کتنا علم دوست تھے۔ آج ان کے سوئم کے سلسلے میں یہ مختصر سی مجلس جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ جو بیان کروں، سب سے پہلے تو رب العالمین سے التجا کرتا ہوں کہ اس گفتگو میں مجھے راہ راست پر رکھے، اور پھر اس تقرب اللہ کی نیت کے ساتھ آپ سے بھی التماس کرتا ہوں کہ جب سن رہے ہیں آپ، تو آپ کے ذہن میں بھی یہی بات ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے تقرب کے لیے، قریب ہونے کے لیے سن رہے ہیں یہ بات، تو یہ دونوں کا ثواب، میرے پڑھنے کا ثواب اور آپ کے سننے کا ثواب، ہم مثال کرتے ہیں
جناب ملک صابر صاحب کی روح اور فتوح کو خدا ان کو مغفرت فرمائے۔ اب وہ اللہ کے پاس ہیں اور اللہ بہترین میزبان ہے، خیر و منزول بے ہم نے کہا۔ اور ظاہر ہے کہ ہم مجھ سے التجا کریں گے کہ وہ اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق ان کو مہمانی اور میزبانی عطا فرمائے۔ ہم اسی طرح جب حج پہ جاتے ہیں تو ہمیں پہلا سبق یہی دیا جاتا ہے کہ جب خانہ کعبہ پہ نظر پڑے تو یوں کہو، اللہ میں تیرا مہمان ہوں، تو کریم میزبان ہے، اس میرے آنے پر پہلے مرحلے پر میری یہ میزبانی یا مہمانی اس طرح عطا فرما کہ میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ درود و سلام و محمد و آل محمد علیہ السلام کی زوات پر جو خداوند متعال کے انداز سے واقف ہیں، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ یوں بات کرو۔ آج ہم اسی طرز کو لیتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ بار الہ تو کریم میزبان ہے، تو کسی کو سزا دینے پر خوش نہیں ہوتا۔ ہم تیرے بندے کے لیے، چونکہ ظاہر ہے کہ جب سے وہ پیدا ہوئے آخری لمحات تک اس پر تیرا خرچ ہوا ہے۔ بے شک ہمارے تعلق دار تھا، دوست تھا، ایمانی دوست تھا، لیکن سب خرچ تیرا ہوا ہے۔ ہم تیرے ناچیز بندے تیرے بندے کے لیے تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو اسے معاف کر دے۔ یقیناً تو سب سے زیادہ مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے، تو معاف کرے گا۔ اس طرح عزیزان گرامی ہمیں ایک دوسرے کے لیے مختلف اس مرحلے پر خصوصاً ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، تاکہ جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو رب کریم ہمیں بھی معاف فرمائے گا۔ یہ میرے بندوں کا خیال رکھ رہا ہے، اس لیے الجار قبل الدار جناب سیدہ کے الفاظ ہیں کہ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے دیکھا ساری رات جناب سیدہ ارد گرد اڑوس پڑوس والوں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں اور ہمارا نام نہیں لیا۔ پوچھا اماں ہمارا نام نہیں لیا؟ فرمایا بیٹا پہلے ہم سائے ہیں۔ تو اس انداز سے اگر انسان سوچے تو رب کریم بھی مہربانی فرماتا ہے اس بندے پر جو سوچ رہا ہے خدا کے بندے کے لیے، اور اس بندے پر بھی مہربانی فرماتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم اس اپنے مہمان کو اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق مہمانی اور میزبانی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اب ملک صاحب کا دفتر اعمال جو وہ خود کرتے تھے وہ بند ہو چکا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ یہی ہونا ہے۔ موت کا مطلب یہی ہے کہ آج تم سے اس امتحان میں، اس کمرہ امتحان سے تمہارے پیپر لے لیے گئے ہیں، واپس لکھنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں آپ اندازہ لگائیں کہ ساری دنیا کے امتحان اسی طرح ہوتا ہے کہ دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ملتی، لیکن رب کریم نے یہاں بھی احسان فرمایا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر تم نہیں لکھ سکتے لیکن تمہارے اگر چاہنے والے، تمہاری اولادیں اور تمہارے دوست، تمہارے گھر والے اگر چاہیں تو تمہارا نام اعمال کھلوا سکتے ہیں اور اس میں جو چاہیں لکھوا سکتے ہیں۔ اس لیے وہ اولادیں، اگر انسان نے اپنے اولادوں کی تربیت کی ہے، والدین کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں، دوست احباب ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو یقیناً ان کا نام اعمال بند نہیں ہوا بلکہ کھلا ہوا ہے۔ باقیات الصالحات اسی کو کہتے ہیں۔ اور میں اس انداز سے جو میں نے دیکھا ہے، یہاں بھی یہ محبت سے مومنین آئے ہیں، اگرچہ زیادہ اطلاع نہیں تھی، اگر ہوتی تو یقیناً چونکہ حالات کے لحاظ سے بہت زیادہ لوگوں کو بلایا نہیں جا سکتا تھا، مگر وہاں میں نے دیکھا جو جنازہ ہوا بزرگ علماء تشریف فرما تھے،
اور سب کے سب جو ہیں وہ رو رہے تھے۔ اسی کو تو مولا نے فرمایا کہ جب تم اس دنیا سے اٹھو تاکہ لوگ تجھ پر روئیں، ایسے انداز کی پاکیزہ زندگی گزارو۔ اور واقعی مجھے وہ منظر نظر آیا۔ اس بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملک صاحب کی زندگی اور خصوصاً موت جو ہے وہ بہت اچھی ہوئی۔ اور اگر یہاں ہم یہ کہیں کہ اعزہ و اقارب اور ان کی اولادیں، جہاں ہم تعزیت پیش کر رہے ہیں ان کے دوستوں سے، وہاں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور وہ اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی رحمتوں اور بخششوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ ایک حصہ یہ زندگی کا جو ہے، اور پھر اس کے بعد جس کو ہم موت کہتے ہیں، وہ دوسری زندگی کے آغاز کا نام ہے۔ اور یہ زندگی تو بہت مختصر ہے نسبتاً موت کے بعد جو شروع ہونے والی زندگی ہے، برزخی کی زندگی ہو یا پھر قیامت کے بعد والی زندگی ہو، قیامت اور قیامت کے بعد والی زندگی ہو، بڑی طویل ہے۔ اب آپ سوچیں، ہمارے اجداد میں سے اب تک ہزاروں سال یعنی صدیوں وہ گزار چکے ہیں اپنی قبروں میں، عالم برزخ میں۔ اب قیامت کے روز اٹھیں گے وہ لوگ۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ تو آپ اس کو اس طرح کمپیئر کریں کہ یہ زندگی اور ہماری دوسری زندگی جو ہے وہ، اگر یہاں کی زندگی کی ٹائمنگ اور وہاں کی زندگی کے جو سال ہیں، اگر آپس میں ہم اس زندگی کے سالوں پر ڈیوائیڈ کریں تو ایک سال کے برابر میں سینکڑوں اور ہزاروں سال آئیں گے۔ اس کا مطلب ہم نے اگر یہاں کی زندگی کو غلط طریقے سے اور قربتاً اللہ کی سوچ ذہن میں نہ رکھی اور کام ایسے کر دیے جو یہیں رہ گئے، ان کے اثرات آخرت میں نہیں گئے، تو ہم نے کتنا نقصان اٹھایا ہے۔ ہم نے اسی زندگی میں وہ زندگی بھی تعمیر کرنی ہے، وہاں سے واپس کسی نے نہیں آنا ہے، نہ وہاں کسی کو اجازت ہوگی۔ مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اعمال کرے، توبہ کرے، اور واپس آنے کے لیے بھی اجازت نہیں ہوگی، یہیں سے کر کے جانا ہے۔ یہ ہے وہ میسج جو ہر مرنے والا ہمارے لیے چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم جب قبر میں میت رکھتے ہیں اور وہاں اس کو تلقین کرتے ہیں، اس تلقین میں اس سے سوالات ہوتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون؟ اس کو ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم یہ کہنا اللہ جل جلالہ ربی۔ اس تلقین سے بڑے لیسن ہمیں مل سکتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، بس بات آئی گئی ہو جاتی ہے، لیکن اس پہ اگر غور کرے انسان مرنے سے پہلے کہ مجھ سے یہ سوال ہوں گے، کیا میں نے اپنے آپ کو ان سوالوں کے لیے تیار کیا ہے؟ یعنی اگر کسی بندے کو انٹرویو دینا ہو، وہ کیسے تیار کرتا ہے اپنے آپ کو؟ پوچھتا ہے ان لوگوں سے جو اس مرحلے سے گزرے ہیں، اور پھر تیار کرتا ہے۔ اس انٹرویو کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہاں سے تو کہہ دیا آسان ہے، اللہ جل جلالہ ربی، تو بڑا آسان جملہ ہے، لیکن نہیں، زندگی میں اگر سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلی نہ کہا ہو اور بڑی محبت سے کہا ہو، تب جا کر اس کو مہلت ملے گی کہ وہاں وہ یہ جملے بھی کہہ سکے گا اللہ جل جلالہ ربی۔ اگر وہ نہیں کہتا، زبان پہ ذکر کی عادت ہی نہیں ہے، کچھ اور ہر چیزیں بول رہا ہے، چل رہا ہے، آج کل بہت سی چیزیں، اب کیا بات کی جائے؟ رب کریم کا ذکر زبان پہ نہیں آیا تو مشکل ہے۔ اسی طرح مثلا بہت سے سوالات ہیں، ما دینک، جی میرا دین اسلام ہے۔ اسلام کے بارے میں سوچے ہی کبھی نہیں، ہے کیا چیز، کس چیز کا نام ہے، اس کے اصول کتنے ہیں، اس کے فروع کتنے ہیں، اس کو سمجھ کے ساتھ مجھے عقیدہ رکھنا ہے اور اعمال کو بجا لانا ہے۔ ٹائم ہی نہیں ہے جی، کیا کریں؟ اچھا، اب وہاں جواب کیا دو گے؟
انسان سوچے اب موقع ہے ہمارے لیے، تو موقع ہے. وہ تو ملک صاحب گزر گئے یا باقی لوگ جو ارد گرد ہمارے گزر رہے ہیں، لیکن ہم جو زندہ ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اس سے پہلے کہ پھر وہ بات ہمارے اوپر آ جائے جو ملک صاحب پر آئی ہے، وقت آ جائے، یعنی جس میں مولا فرماتے ہیں کہ یہ واپس نہیں آ سکتے تم. ملک الموت جب آتا ہے تو کبھی آپ نے محسوس کیا ملک الموت آ گیا؟ حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں وہ بچوں کو بھی ان کا روح لے لیتا ہے. پتہ نہیں کیسے لیتا ہے، فرمایا وہ بلاتا ہے، وہ آ جاتے ہیں. آنا ہے اس نے، ہر صورت میں آنا ہے. ہر آدمی مانتا ہے، خدا کو مانے نہ مانے اس بات کو مانتا ہے کہ ملک الموت نے آنا ہے، اور قرآن نے اس کا نام، موت کا نام یقین رکھا ہے. تو ہم نے کیسے تیاری کرنی ہے؟ اب دیکھیں اسی تلقین پہ غور کیجئے. ما دینک، من ربک، من رسولک، من نبیک. تیرا نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ نبی. ٹھیک ہے، نبی ہیں، کیا ان کی بات سنی تھی؟ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ بالکل آسان ہے جی میں تو کر لوں گا، یہی آسان سوال ہے. نہیں، جب تک زندگی میں عادت نہیں ہوگی، اذان و اقامت میں نماز کے لیے اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہا ہوگا، اور گواہی تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اگر نہیں کہا ہوگا، بہت مشکل ہے. من امام، تیرے امام کون ہے؟ بعض لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم تو علی علی کہتے ہوئے نکل جائیں گے. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ بعض لوگ تو مختلف عجیب عجیب چیزیں ان کو ممبر سے ملی ہیں اور وہ عجیب عجیب خیالات کے مالک ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ خالی علی علی ایسے کہیں جب تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہیں، علی ولی اللہ نہیں کہہ سکتے. توحید کے بارے میں سوچ غلط، رسالت کے بارے میں سوچ غلط، امامت کے بارے میں سوچ صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم تو امام مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے امام ہے. اللہ کے بارے میں سوچ ہی صحیح نہیں، اللہ سے وہ محبت ہی نہیں، اللہ سے وہ پیار ہی نہیں، اللہ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے، اللہ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، تو کیسے ہوگا؟ تو عزیزان گرامی آگے اسی طرح جو ہے وہ کیا ہونا ہے اس کے بارے میں ائمہ سے آپ اگر پوچھیں تو آپ کو صاف صاف بتا دیں گے یہ ہونا ہے. آدمی اگر قبر میں جب رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں سوال ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری ہے، تم نے جوانی کہاں گزاری ہے، مال تم نے کیسے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے. اور اہل بیت کی محبت کا سوال ہوتا ہے کہ تم نے زندگی کیا اہل بیت کی محبت کے مطابق گزاری ہے. یہ محبت کا جملہ بسا اوقات خالی اس پہ لوگ آ جاتے ہیں کہ جی بس ہم محبت کرتے ہیں، یعنی ایک جملہ اسی پہ کہہ دیتے ہیں محبت کرتے ہیں. کیا ان کے جس چیز سے وہ محبت کرتے تھے کیا تم بھی محبت کرتے ہو؟ یہ ہے وہ موت کی تیاری ہے. عزیزان گرامی آج میں ایسے نہ ہو کہ اپنے موضوع سے بہرحال یہ بھی موضوع تو وہی ہے. سورہ صف کی آیات کی تلاوت میں نے کیا. اے مومنوں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں؟ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے ذریعے فرما رہا ہے، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، دردناک عذاب سے بچا لے. ظاہر ہے کہ ہمارا جواب یہی ہے، یا اللہ بتا. تو قرآن مجید نے بتانا شروع کر دیا. تؤمنون باللہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. یا اللہ ہم ایمان رکھتے ہیں. ایمان کا مطلب زبانی نہیں، بلکہ اگر ایمان رکھتے ہو تو بات بھی سنو، کلوں کے سامنے بھی جانا ہے. تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے اموال اور اپنے جانوں سے جہاد کرو. اب جہاد میں آج کل آدمی یہ سمجھے کہ جی جہاد تو لڑائی تو مسلموں غیر مسلموں سے یا دوسروں سے لڑائی نہیں ہو رہی، تو ہم جہاد کیا کریں؟ نہیں، اس کا مطلب پیغمبر ایک جنگ سے واپس آتے ہوئے صحابہ سے کہتے ہیں بڑے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. صحابہ چونکے ہوں گے یقیناً کہ شاید کوئی بڑا دشمن آنے والا ہے. تو فرمایا بڑا جہاد جی ہے کہ
کہ تمہارے اپنے نفس کے خلاف جہاد جو ہے جہاد اکبر ہے۔ جب اپنے نفس کے خلاف جہاد اکبر ہے تو آج بھی ہمارا جہاد جاری ہے۔ اپنی خواہشات کو تابع کرنا ہے، رب کی مرضی کے تابع کرنا ہے۔ اگر ایسے نہ کیا تو اس کا مطلب جہاد میں ہم فیل ہو گئے۔ وہاں اس جہاد میں بھی یہی ہوتا ہے، وہ جو تلوار کے ساتھ ہوتا ہے، وہ انسان اپنی ساری خواہشات کو چھوڑ کر، بال بچوں کو چھوڑ کر، اپنی جان کی قربانی کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، وہاں راستے میں جا رہا ہوتا ہے۔ کماتا خود ہے، رائے خدا میں لگاتا ہے، اپنے بچوں کے خیال رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی جہاد ہے۔ وہ چھوڑ کر چلا گیا، جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اس کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ لیکن یہ روزمرہ کا جہاد جو ہے یہ بڑا جہاد ہے اور بہت مشکل جہاد ہے۔ بیوی بچوں کو راہ راست پہ رکھنا ہے، ان کی ایجوکیشن ایسے کرنی ہے کہ تاکہ وہ خدا کی محبت سے آگے بڑھیں، قربت اللہ کے جذبے سے آگے بڑھیں، اور اسی طرح جو ہے وہ دوستوں سے دوستی تو کرنی ہے، لیکن ایسے دوستوں کو تلاش کرنا ہے جن کی دوستی قیامت تک رہے، متقین کی دوستی۔ لوگوں سے انسان سوشل اینیمل ہے، اس کو معاشرے میں رہنا ہے، اس کو سارے کام کرنے ہیں، لیکن رکھ رکھاؤ، بیچ بچاؤ کے ساتھ، اور خیالات یعنی مجالس و محافل میں جانا ہے، لیکن وہاں سے جو غلط باتیں آتی ہیں ان کو نہیں لینا ہے، اور بچوں کو بھی بچانا ہے، چونکہ غلو و تفویض جو ہے خطرناک بیماری ہے۔ یہ سب جہاد سوچ، اور اس لیے کہتے ہیں، اسی لیے جملہ ہے، ذرا غور کریں اس بات پر، حدیث پاک، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محمد مصطفیٰ اور آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید مرا۔ کیوں؟ ایک بڑے جہاد پر، وہ ایک بڑی فرنٹ پر وہ لڑ رہا ہے، مسلسل صبح سے لے کر شام تک اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے میں لگا ہوا ہے، بچوں اور بیویوں اور باقی اعزاء و اقارب کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کو بھی خدا کی طرف۔ یہ ہے وہ جہاد جس کو کرنے والا واقعی شہید ہے۔ ہم نے یہ تھوڑا سا ملک صاحب کے بارے میں ہماری معلومات ہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم نے کہا ہے جنازے میں، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، تو بہتر جانتا ہے، مگر تھوڑا سا جو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ واقعی مجاہد فی سبیل اللہ تھے، اور ہر ایک کو ہم نے دیکھا، کبھی کبھی علماء حضرات جو بہت زیادہ داد وصول کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، وہ ایسے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک آرگومنٹ کی احترام ملحوظ رکھتے ہوئے کہ آپ کے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، اور اپنے کئی مرتبہ ہم نے خود بھی دیکھا، چونکہ مشکل آ گئی ہے ہمارے ہاں، یہ مشکل آ گئی ہے۔ تو بہرحال یہ مجاہد فی سبیل اللہ تھے، اور انشاءاللہ ان کو وہی شہید کا درجہ ملے گا جو محبت آل محمد پہ انسان جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، بعض لوگوں کے شاید ذہن میں ہو کہ عیوب بھی ہیں، لیکن جس کا آخری آل ویل اینڈز ویل، آخری حصہ زندگی کے اگر صحیح، اور وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس بندے کو من کنا آخر و ہمہ الصلاۃ وجبت لہ الجنہ، چونکہ عادت تھی، محبت سے نماز پڑھتے تھے، خدا نے موقع دے دیا کہ اے یہ دل نے کام شروع کر دیا ہے، اس سے پہلے تم ذرا استغفار کر لو۔ یہ خدا کے انداز ہیں۔ نماز پڑھی، استغفر اللہ ربی، 2 سجدوں میں کہا، اور تشہد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ بڑی بات ہے، جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑی بات ہے، بڑا مشکل ہے، ورنہ دل کا درد شروع ہو اور آدمی کہے نماز پڑھنی ہے مجھے، یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ لیکن جب تک کہ خدا مدد نہ کرے، آدمی پہلے سے عادی نہ ہو، اس نے واقعی محبت سے نمازیں پڑھی ہوں، برڈن سمجھ کر نہیں، محبت سے کہ نماز اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ سے باتیں ہیں، تو اس نے خدا موقع دے دیتا ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم۔ قرآن پڑھنے والو، قرآن سننے والو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، اگر تم جان لو کہ یہ بات تمہارے لیے بڑی اچھی ہے۔ یہ کیا جہاد، یہی ہوئی، مال کماتا ہے انسان، پھر اس کے بعد واجبات ادا کرتا ہے، پھر کبھی اور مستحقین ہوتے ہیں ان کو خدمت کرتا ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے، یہ مال ہے، یہ جہاد ہے۔
اور اپنے ٹائم نکالتا ہے، پیاسا ہے ماہ رمضان میں، اور مزدوریاں بھی کرتا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ساتھ ساتھ جو ہے خدا مند متعال کو یاد کرتا ہے کہ میرے رب، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ اس حد تک تو نے مجھے ہمت دی ہے کہ میں اپنے رزق حلال کما سکوں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اور جو جہاں کہیں موقع مل جائے تو جو آدمی تربیت لے لیتا ہے تو اس کے لیے پھر وہاں وہ دوسرا جو جہاد اصغر ہے اس میں بھی پھر جان کا نذرانہ پیش کرنا، مال کا پیش کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اگر تم یہ کرو گے تو اللہ کا وعدہ یہ ہے، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ان باغات میں وہ داخل کرے گا کہ جس میں نہریں جا رہی ہیں۔ بڑی خوبصورت منظر ہے۔ کبھی کبھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ آیات نکال کر ایک علیحدہ کر لو، تمام سور سے، تمام صورتوں سے وہ آیتیں نکال لو جس میں اللہ نے جنت کی نعمات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اگر زحمت نہ ہو تو ذرا وہ جو عذاب ہیں جہنم کے، جو قرآنی آیات بیان فرما رہی ہیں، یہ کل کی بات ہے، ہونا تو مرنے کے بعد ہے، لیکن ان کی بھی ایک لسٹ بنا لو اور لکھ لو ایک پیپر پر، ساری نہیں تو کچھ لکھ لو کہ وہاں کیا عذاب ملنے والا ہے۔ آسانی سے انسان فیصلہ، تھرڈ جگہ نہیں، تیسری جگہ نہیں ہے، تھرڈ آپشن نہیں ہے، یا وہ یا یہ۔ اب اس کو روزانہ دیکھیں، آپ ان آیات کو دیکھیں، جنت میں کیا ملنے والا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور جہنم میں کیا ملنے والا ہے۔ بہرحال آج چونکہ بات جنت کی کرنی ہے، جہنم کی نہیں کرنی ہے، لیکن صرف گزارش کرنی ہے کہ اگر میری یہ درخواست، اگر اس پہ غور کیا جائے کہ ایک لسٹ بنا لیں ذرا، اور پھر دیکھیں کہ کیسے رونا نہیں آتا ہے، کیا ہماری یہ ہڈیاں برداشت کر سکیں گے اس عذاب کو؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبہ فی جنات عدن، جنت عدن میں بہترین رہنے کی جگہ دی جائے گی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے اگر کسی کو مل گئی تو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں، ہر صفحہ آپ کو ملے گا تقریباً، جس طرح قرآن ہر صفحے پر آپ کو اسی طرح متوجہ فرما رہا ہے، لوگو تقوی اختیار کرو، اللہ کی محبت میں آگے بڑھو۔ اگلا مرحلہ بڑا مشکل ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، چیخیں نکل جاتی ہیں۔ کیا من و مٹی کے نیچے کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے؟ نہیں، ہم تو خدا سے دعا ہی کر سکتے ہیں نا، لیکن اپنے عقائد و اعمال وہاں کام آئیں گے۔ آج عمل کا دن ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں، کل حساب کا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، حلال میں حساب ہے، حرام میں عقاب ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہے، یہی بتاؤ۔ ہم ہر وقت یہ بتاتے ہیں اس امتحان میں تم کامیاب ہو جائے، یونیورسٹی میں کامیاب ہو گئے، پی ایچ ڈی کر لیا آپ نے، یا کوئی اور کسی لیول پہ آپ نے، ہاں کیا آپ کامیاب ہو گئے؟ بتاؤ، وہ بھی ہم نہیں کہتے ہیں، اس میں کوشش، لیکن سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہی بتاؤ کہ ایسی کوشش ہو تمہاری کہ ہر کام میں تقرب اللہ کی نیت ہو، تو آخرت کے لیے جو ہے وہ انویسٹ ہو جائے گا۔ انویسٹ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ بڑی لمبی طویل زندگی ہے، لیکن یہ ایک دن نہیں ہے، ایک دن میں نہیں آتی یہ بات، جب تک کہ پہلے سے انسان کے اندر یہ صورتحال، یہ سوچ نہ ہو، یہ کہے کہ فٹافٹ میں کر لوں گا، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، ہمارے اوپر مثال اپلائی نہیں ہوتی، لیکن ہم جو ملتوی کرتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے فرعون نے آخری مرحلے پر کہا میں موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لے آیا ہوں، آگے سے قرآن نے فرمایا الآن وقد عصیت، اب تو توبہ کرنے بیٹھ گیا ہے۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیات بھی بتاتی، اس لیے قرآن مجید نہ پڑھنے والے خطرے میں ہیں عزیزو، کہ جب عذاب آ جائے، فیصلہ خدا کا آ جائے، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے توبہ ہے، اس سے پہلے توبہ ہے۔
بہرحال ہم اپنے ایک عزیز محترم بھائی اس کی جو ہے وہ یاد کے لیے سوئم کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے التجا کرتا ہوں کہ خدا ان کے درجات بلند فرمائے. عزیزان گرامی، مال اور اپنی جان سے جہاد، اگر ہم دیکھیں، اور یہ گفتگو میں نے عرض کی، قربت اللہ کی تربیت خود بھی کرو، بچوں کو بھی کراؤ، تاکہ ہر کام میں انسان قربت اللہ کی نیت کر سکے. مشکل ترین مراحل میں بھی رب العالمین کو یاد کرے اور کہے کہ جو کچھ میں نے میرا ہے تیرا ہے، اور میں تیرے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور دے دیا ہے. وہ کون سی مصیبت ہے اور وہ کون سا جہاد ہے جو کربلا میں نہیں ہوا؟ معصوم ذات کے علاوہ غیر معصوم نے بھی کمال کر دی. شب عاشور جب کہا مولا نے کہ تم سب چلے جاؤ، میں تم سے سوال نہیں ہوگا میری بیعت کا، مجھے چھوڑنے کا سوال نہیں ہوگا. تو ایک جملہ کہا وہاں صحاب نے، یہ ابن رسول اللہ، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں بس موت نے آنا ہے، ہم نے شہید ہونا ہے، اور اس کے بعد جنت ہی جنت ہے، ابدی زندگی ہے، ابدی جنت ہے. اگر یہ بھی پتہ ہو، اگر یہ بھی پتہ ہو کہ یہ دنیا ابدی ہے اور آخرت جو ہے وہ ٹمپریری ہے، تو فرزند رسول آپ کے ساتھ اس ابدی زندگی چھوڑنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں. یہ وہ معرفت امام ہے، معرفت حسین ہے. اس دن آگے بڑھ کر ہر ایک کہتا تھا میں پہلے، کوئی خوف نہیں، خطر نہیں، اس لیے کہ سوچ ان کی صحیح تھی اور اعمال بھی صحیح تھے. حضرت مسلم بن اوسع کی شہادت پر دشمنوں نے کہا یہ قاری قرآن، معلم قرآن، ان کو شہید کر کے تم خوش ہو رہے ہو. لیکن ان ظالموں کو یہ بھی پتہ تھا کہ جو ان کا بھی امام ہے ان کی شہید کرنے پر تلے ہوئے تھے. عزیزان گرامی، بات لمبی نہ ہو، ہم نے کربلا سے کیا سیکھا ہے؟ یہی سیکھنا ہے کہ جان، یہ مال، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ شہادتیں اس طرح، بلکہ اگر زندگی آل محمد کی سیرت پہ چلتے ہوئے گزار جائیں، یہ بڑی شہادت ہے. اللہ اکبر. بس امام حسین السلام کی شہادت ہو گئی. اب اس کے بعد دیکھیں، انداز دیکھیں، تربیت معصوم دیکھیں، اور سوچ دیکھیں. یہ ایسے نہیں آتی، اس لیے مسلسل محنت اور خدا کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. آپ بتائیں کہ شب عاشور سے لے کر روز عاشور سارا دن، کبھی کسی تاریخ میں آپ نے پڑھا کہ کسی شہید کی لاش آئی ہے اور ماں بغیر چادر کے باہر نکلی ہو؟ یہ ہے وہ محبت اور یہ وہ اطاعت امام. جناب زینب صلوات اللہ علیہ 2 مرتبہ کہتے ہیں کہ علماء سے میں نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، کچھ باہر آئی ہیں. ایک جب امام حسین جناب علی اکبر کی لاش پر جانے لگے، اس وقت جناب زینب باہر آئی ہیں. علامہ سید محمد بیار صاحب قبلہ اللہ مقامہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ تاکہ زینب باہر آئیں کہ بھائی کی مدد کریں، بھائی کہیں جوان بیٹے کی لاش ان کی موت کا سبب نہ بن جائے. اور واقعی جناب زینب جب گئیں تو امام حسین السلام کو یہ الفاظ ہے، میری زندگی میں باہر نہ آؤ. اور دوسری مرتبہ آئیں جب حسین گھوڑے سے گرے ہوئے تھے، سب لوگ کہہ رہے تھے مارو مارو مارو، جلدی کرو. وہاں آئی ہیں جس کو آج تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے.
آواز دی، اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ ابن سعد انت تنظر وابن رسول اللہ یقتل، تو دیکھ رہا ہے اور فرزند رسول قتل ہو رہے ہیں۔ اپنی ایک ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کہ میں امامت کو بچا لوں، لیکن وہ بھی ایک ایسے انداز سے، ورنہ جناب زینب آ کر گرا دیتی ہے اپنے آپ کو، جیسے کہ اسی کربلا میں امام زین العابدین علیہ السلام کی مگر اطاعت امام جو مجھے سمجھ آتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھی، مگر جب امام زین العابدین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے شبر کے آدمی آگے بڑھے، وہی زینب، وہی کربلا جا کر اپنے آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام کے گرا دیا۔ لا یقتل حتی اقتل، میرا بیٹا قتل نہیں ہوگا جب تک میں قتل نہیں ہوتی۔ اس عظیم خاتون دیگر خواتین کی طرف دیکھیں، کیا کسی نے پڑھا ہے کہ جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد جناب ام رباب باہر آئی ہیں؟ یہ وہ اطاعت امام ہے، میری زندگی میں باہر نہ ہو، میری زندگی میں باہر نہ ہو۔ لیکن عزادارو، ایک راوی کہتا ہے کہ میں سارے کربلا کے منظر بھول سکتا ہوں، مگر ایک منظر نہیں بھولوں گا، جب بہن آتی ہے بھائی کی لاش پر۔ میں نے لاش کہا، جس لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے ہوں، جس لاش پہ ہزاروں تیر لگے ہوں، تلواروں کے زخم ہوں، پتھروں سے جس لاش دبی ہوئی ہو، اس لاش پہ جب بہن آتی ہے تو سب سے پہلے سوال کرتے ہیں، انت اخی حسین؟ اس سوال میں کتنی ہی باتیں ہیں۔ کیا تو ہی میرا ماں جایا حسین ہے؟ اس سوال کے بعد لالا کو پکارا، واہ محمد واہ جدہ ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ حسین جو اپنے خون میں نہایا ہوا پڑا ہے، مسلوب الامامت والردا، جس کا امامہ بھی چھین لیا گیا، چادر بھی، لباس بھی چھین لیا گیا۔ یہ جملے کہتے ہوئے میں جس جملے تک لے آنا چاہتا ہوں آپ کو، اتنی مصیبت کہ جہاں بڑے بڑے پہلوانوں کے پتے پانی ہو سکتے ہیں، لیکن زینب نے وہاں کھڑے ہو کر یہ کہا، اللہم تقبل منا ھذا قربان، اللہ یہ قربانی قبول فرما لے۔ کمال ہے، یہ تقرب اللہ کی انتہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ہم یہ کربلا کی مصیبتیں ہمارے اپنی مصیبتوں کو آسان کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری گفتگو جو مختصر کی ہے قبول فرمائے، اور ہمارے مرحوم عزیز، ہمارے دوست مومن بھائی ملک صابر صاحب، ان کی روح پر فتوح کو اس کا ثواب پہنچائے، ان کو اپنے ہاں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور معصومین کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کے گھر والوں پر اپنا قیم مقرر فرمائے۔ اور آپ حضرات سے التجا ہے کہ آپ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر کے مرحوم کو ایصال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ التجا ہے کہ آپ حضرات جو ہیں وہ ان کو ہمیں دعا میں یاد رکھنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔